آپ سن لو اچھا میری آپ ان کو بات، لونڈیا دیکھو بنا رہے ہیں، ایک منٹ، آپ ان کو لونڈیا بنا کر کس نے بنا؟ لونڈیا بنا کر بیچ رہے ہیں. سن لو ایڈوکیٹ، تو اس میں کوئی قبح نہیں ہے. آپ سب کا ٹائم ضائع کر، پچھلے ہفتے بھی آپ نے ٹائم ضائع کیا سب کا، اور سب لوگوں نے مجھے کہا کہ اس آدمی کو پھر نہ لو، کیونکہ آپ کی باتیں اتنی جائز. نہیں تو جب پھر آپ نہ اسلام لیں. نے او بھائی نہیں پہلے آپ ہاں کافر بنے. اگر آپ ایک کافر بن کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو پھر وہ پوزیشن اور ہے. آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. جب نبی صلی اللہ اچھا علیہ آپ وسلم اصول نے، کافی او کی بھائی چپ کرو، آپ چپ اصول کرو کافی پلیز، کی چپ کرو، اصول میری بات کافی نہ کی کاٹو، جز نمبر 3 نکالو. میری بات نہ کاٹو ایڈوکیٹ. یہ وکیل صاحب پھر تشریف لائیں بھائی. ہاں جی وکیل صاحب. حاضر ہوں جناب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے جناب؟ آواز آپ کی آ رہی ہے. ہاں جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی اللہ کا احسان. آپ سنائیے گا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اچھا بہت شکریہ. شروع ہونے سے پہلے آپ کا وہ سن رہا تھا، منافقت پر بھی بات کر رہے تھے آپ، تو آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مسلمانوں کے رہنماؤں پر کہا کہ بھی کے اوپر جی کیا کہتے ہیں، جی بالکل بالکل. ان کا ایمان پر بھی، ان کے جرائم کے اوپر آپ نے ان کو مجرم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شیعہ منافقت پر کتاب بھی کوٹ آپ نے کیا؟ بات کی. کوئی شیعہ کتاب کوٹ تو نہیں کیا نا؟ نہیں آپ کے کتب سے کوٹ کیا سب؟ نہیں آپ ماشاء میری اللہ تو تعلیم کتاب ہے. یافتہ ہیں. آپ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہیں. ہاں میری آپ کا کتاب. کام ہی ہے، آپ کا کام ہی یہی ہے کہ ہاں کورٹس میں جا کے مقدمے جی لڑیں. ریفرنس کے ابھی ساتھ. میں نے آپ کی خدمت میں جو مقدمہ میں نے پیش کیا ہے نا، اس کے کسی بھی پریمس پر، اس کے استدلال پر، ہاں جی اس کے کنکلوژن پر، اس کے نتیجے پر آپ اگر اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، آبجیکشن کرتے میں اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. نہیں بات اس کے لیے بڑی تو اہم میں ہے، آپ کے اس بات کے بڑی لیے اہم ہے. ابو بکر عمر کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے قرآن سے اور بخاری سے، میں نے ابھی قرآن سے میں نے اور ابھی اسٹارٹ بخاری اس سے لیے کیا. ثابت کیا ہے ہفت اعمال اور بقیہ جو باتیں. ابھی آپ نے سنا بھی، آپ نہیں کو تکلیف بھی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ ایک ہاں پروفیشنل ڈیبیٹر ہیں، کیونکہ وکیل ہوتا ہے اسی اچھا لیے کہ وہ جا کے کورٹ میں کیا کرے، مقدمہ لڑے. تو ابھی آپ نے میرا مقدمہ سنا اور آپ کو تکلیف بھی ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور آپ جیسے دوسرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ جائیں اس جو میں نے مقدمہ لڑایا آج ابو بکر کا، ہفت اعمال اور پھر دین سے خروج اور پھر خلود فی النار. ان 3 باتوں میں سے کس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ بسم اللہ، میں دوبارہ اس کا جواب دے دیتا ہوں. نہیں میں تو چونکہ آج آپ نے وہ کیا ہے تو مجھے ظاہر ٹائم ملنا چاہیے نا. میں اپنے کیس کی تیاری کروں گا، اوکے تو تیاری کر انشاءاللہ لیں پھر. اس کے لیے تیاری ہے. لیکن میں چونکہ اوکے. کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی خاتون اور ایک ابھی صاحب کو کہا ہے کہ جو 12 امام ہیں وہ ایکچولی دا لیڈرز، آپ نے ان کو مانا ہے. تو میں اسی کے سلسلے میں چل رہا ہوں. اوکے. تو آپ کے بالکل ایگزیکٹ بیک کے اوپر نہج البلاغہ ہے. ہاں نہج البلاغہ ہے، لاسٹ ٹائم بھی چلی تھی، تو آپ اس کا پیج نکال لیجئے تاکہ میں آپ کو شیعیت امام کی جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ابھی 1 منٹ پہلے عورت سے آپ نے بات کی ہے، تو وہ عورتوں کے بارے میں عورت کا کیا مقام رکھتے تھے. میرے پاس وہ خطبہ نمبر ہے 80. اس کا سند اگر پڑھ آپ لیجیے پہلے. کتاب نکال لیں، اگر آپ کو یاد ہے تو میں وہ کر دیتا ہوں. میرے پاس چونکہ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. میں چونکہ جی اردو میں زیادہ اس کا ترجمہ ہے، تو وہ میں زیادہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. عرض کروں؟ نہیں، وہ عربی میں پڑھ لیں نا. آپ ادھر آئیں، عربی پہلے پڑھیں پھر اردو پڑھیں. اچھا چلیے جی. بعد فراغ من حرب الجمل فی ضمن النساء بیان النقص معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان. یہ اس کا عربی ہے. اب میں آپ کو اردو اس کا بتا دیتا ہوں. لوگوں یاد رکھو، عورتیں ایمان کے اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں. ایمان کے اعتبار سے ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایام حیض میں نماز روزے سے بیٹھ جاتی ہیں، اور عقلوں کے اعتبار سے یہ ہے
ان میں 2 عورتوں کی گواہی ایک ہی مرد کے برابر ہوتی ہے۔ ہم، حصہ کی کمی یہ ہے کہ انہیں میراث میں حصہ 2 مردوں کے آدھا حصہ کے برابر ملتا ہے۔ لہٰذا تم اب یہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا دا کور ایسنس آف دا خطبہ، تم بدترین عورتوں سے بچتے رہو اور بہترین عورتوں سے بھی ہوشیار رہو، ہم۔ اور خبردار نیک کام بھی ان کی اطاعت کی بنا پر انجام نہ دینا کہ انہیں برے کام کا حکم دینے کا خیال پیدا ہو جائے۔ جی جی یہ ہیں شیعیت کے ہاں، پہلے نہیں امام نہیں، یہ جو جی ہاں، میں ہے۔ اس کا میں صحیح معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ایک کتاب کھول دوں، ایک منٹ۔ حضرت خواہ میں آپ کو چائے کی دعوت نہیں دے سکتا، ورنہ آپ پاس میرے ہوتے تو پاس میں آپ چائے کو ہے، تھینک یو تھینک یو۔ چائے کی دعوت میں چائے۔ ہاں۔ اچھا، میں کتاب آپ کو کھول لیتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ عورتوں کی طاعت نہ کرو، تو دیکھیں اس کی ایک بات ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت بھی نہ کرو۔ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت نہ کرو تاکہ وہ بری کاموں میں آپ سے طاعت کے پہ وہ نہ ہو جائیں، ان کو طمع نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث کا ایک مطلب ہے، وہ سن لیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سارے فیملیز ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اسی لیے برباد ہوتے ہیں کہ ایک فرد اپنی عورت کی ہر بات مان لیتا ہے۔ وہ عورت جو کہتی ہے وہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ اچھی بات اس کو بتاتا ہے، بعض اور اکثر بری باتیں اس کو بتا دیتا ہے، بالخصوص جو ریلیشن شپ کی باتیں ہیں کہ مثلا تمہارے بھائی نے یہ کیا ہے، تمہاری ماں نے یہ کیا ہے، اس کو ہدیہ نہ دو، اس کی سپورٹ نہ کرو، اس طرح۔ تو ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے بزنسز تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے کہ وہ اندھا دھند شخص اپنے عورت کی بات مان رہا تھا۔ اب 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد اس کا بزنس بھی ختم ہے، سب لوگوں سے اس کے تعلقات بھی ختم ہے، کیونکہ اس نے اپنے عورت سے بے جا محبت کے معاملے میں، وہ عورت بھی، اس کی عقل اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، دنیا کو جس طرح دیکھنا چاہیے وہ اس طرح نہیں دیکھتی ہیں۔ تو اس لیے اس نے ساری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، خاندانیں تباہ ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے میں، بھائیوں میں، اور دوسرے دوستوں میں اس طرح دراڑیں پڑتی ہیں۔ اور پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے کہ فرمایا اتقوا اللہ فی ضعیفین، اللہ سے ڈرو 2 لوگوں کے حق کے بارے میں۔ آپ لوگوں کی کتابوں میں ایسے حدیث ہیں؟ بالکل نہیں، آپ کی کتابوں میں 2 ایسے لوگ ہیں، ان کے حق میں ڈرو کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ ایک کون ہے؟ ایک یتیم ہے، ایک مرأہ۔ ایک یتیم ہے، ایک آپ کے جو گھر میں جو خواتین ہیں، اس میں آپ کی بہن بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے، آپ کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت کے معاملے میں اور ایک یتیم کے معاملے، اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّ خِيَارَكُمْ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ خِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، آپ میں سے بہترین وہ فرد وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بہترین رویہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ کو میں یہاں مزید انٹرپٹ کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو؟ نہیں، آپ مجھے کوئی قرآن پاک کی آپ سنو اچھا بھائی۔ اچھا یہ کتاب ہے ٹھیک۔ قرب الاسناد، اس کو اشعثیات بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کتاب کے جو وہی ہیں، وہ پہلے بھی قرب الاسناد سے دکھا چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، عن علی بن الحسین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام سے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، ومن اتخذ زوجۃ فلیکرمها، جس کی شادی ہو جائے کسی عورت سے، اس عورت سے نیکی کرو، اس عورت سے تم محبت کرو، اس کا اکرام کرو، اس پہ احسان کرو۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الخامس۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 510 میں، باب حق المرأة علی الزوج، یہ پورا باب ہے، سیکشن ہے کہ عورت کا اپنے شوہر پہ کیا حقوق ہیں۔
بھائی آپ اس کی اطاعت نہ کریں نا, جو عورت جو بھی کہتی ہے تم کرو وہ نہیں کرو, لیکن تمہارے عورت کے حقوق ہیں. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا, ما حق المرأة على زوجها اذا فعله كان محسنا. عورت کی شوہر پر, بیوی کی شوہر پہ کون سے حقوق ہیں؟ اگر وہ حق شوہر بجا لائے تو اس نے نیکی کا عمل انجام دیا, وہ نیکوکار ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, یشبعها ویکسوها, یشبعها ویکسوها, اس کا بہترین کھانا دے دے, اس کا بہترین خرچہ دے دے, اور اس کا کپڑا دے دے جو اس کے لائق حال ہے, اس کے تمام اخراجات پورا کرے. وَإِن جَهِلَتْ غَفِرَ لَهَا, اور اگر عورت سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اس کو معاف کرے. اگر آپ کی بیوی کوئی خطا کرتی ہے, کوئی کوتاہی ہوتی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس کو معاف کرو. وقال ابو عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام كانت امرأة عند ابی تؤذیه فیغفر لها. میرے والد گرامی کا ایک زوجہ تھی, ایک وائف تھی, وہ بہت اذیت کرتی تھی میرے والد صاحب کو. میرے والد صاحب ہمیشہ اس کو معاف کرتے تھے, امام باقر علیہ السلام اس کو معاف کرتے تھے. اچھا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا, فما حقها علیها, فما حقها علیہ, عورت کا حق اور شوہر پہ کیا ہے؟ فرمایا, یکسوها من العرا ویطعمها من الجوع وان اذنبت غفر لها. اور یہ عورت کا حق ہے, یعنی شوہر پہ واجب ہے کہ انجام دے, اس کے تمام خرچے پورا کرے, جتنے خرچے ہیں کھانے کے, کپڑے کے, زندگی کے دوسرے اخراجات پورے کرے. اس کے علاوہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرے. پھر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اتقوا اللہ فی الضعیفین یعنی بذلک الیتیم والنساء وانما ہن عورہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں, دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں, ایک یتیم اور ایک اپنی بیوی کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ جو ہیں انما ہن عورہ, عورتیں جو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں, دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں, ایک یتیم اور ایک اپنی بیوی کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ جو ہیں انما ہن عورہ, عورتیں جو ہیں آپ کی عزت ہیں, عورتیں آپ کی عزت ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو, زوجنی ابو عبداللہ علیہ السلام جاریة كانت لاسماعیل ابنہ فقال احسن الیہا فقلت وما الاحسان الیہا. جب جناب اسماعیل جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے, ان کی وفات ہوئی ہے, تو ان کی وائف کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یونس ابن عمار سے اس کی شادی کرائی, اپنی بہو کی شادی کرائی, کیونکہ بیوہ ہو چکی ہے, شوہر اس کا مر چکا ہے. تو یونس ابن عمار کہتا ہے, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میری عورت کا مجھ پہ کیا حق ہے, تو فرمایا اشبع بطنها وقت سے جثتها واغفر ذنبها. اس کے تمام خرچے تم پہ واجب ہے پورا کرنے کا. کھانا اس کو دے دو, بہترین کپڑا اس کو فراہم کرو, خرچے اس کے دے دو, اور اگر یہ کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کر لیں, اس کو مارنا نہیں, معاف کرنا. اذهبی وسطک اللہ مالہ. اب عورت سے کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ, یہ تمہارا شوہر ہے, اللہ تعالیٰ تم دونوں کا بہترین زندگی عطا کرے, بہترین مال عطا کرے. اچھا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا, ما حق المرأة علی زوجها, عورت کا کیا حق ہے اپنے شوہر پر؟ فرمایا, یسد جوعتها ویستر عورتها ولا یقبح لها وجها. فرمایا کہ اس کی کھانا اس کو دے دے, بہترین کپڑے اس کے لیے خرید لے, اور اپنا چہرہ چہرے پہ کبھی غضب نہ لائے, اپنے عورت پر اپنے چہرے پر کبھی غضب کے آثار نہ لائے. جب بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کرے. اجازت نہیں ہے کہ اپنا چہرے پہ غضب کے آثار اپنے عورت پہ ظاہر کرے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا. اگر یہ کام کرے تو عورت کا اس نے حق ادا کیا. تو عورت کا حق کیا بنتا ہے میرے محترم ناظرین؟ عورت کا حق یہ بنتا ہے, عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کرو, اکرام کرو. طاعت کا حق نہیں ہے. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ شیعوں کے امام نے کہا کہ عورتوں کی طاعت نہ کرو, ہم بالکل مانتے ہیں عورتوں کی طاعت یہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں. اور یہ کہ مثلا عورتوں کی جو فرمایا کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت نہ کرو تاکہ یہ بری باتوں میں تمہیں ان کی لالچ نہ ہو جائے, وہ بھی روایت بالکل صحیح, میں نے وجہ بھی اس کو بتا دیا. لیکن طاعت کا حق نہیں ہے, باقی حقوق ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاعمال لشیخنا الصدوق لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، سب مؤمنین میں سے سب سے زیادہ کامل ترین ایمان کس کا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. اور آپ مسلمانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورت کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین رویہ رکھتا ہے. اوکے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں عورتوں کے متعلق. اب بولیں آپ. اچھا شکریہ. اچھا ان ساری گفتگو کے اندر یہ چونکہ آپ کے پاس اپنے مذہب کی کتابیں ہیں، آپ نے کبھی مسلمانوں کے جو کتاب ہے پھر شروع ہو گیا تو ہم لا ریب کافر ہیں؟ کہا تو گیا ہم کافر ہیں بھائی؟ ذالک نہیں، میں دیکھیں بات سنیں، میں تو اس کو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں. تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ آپ اس کو ہم نے پرسنل کیا کیا؟ آپ یہ بتائیے گا، آپ نے کبھی مسلمانوں کی جو لا ریب کتاب ہے اسے آپ نے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں دیا کہ عورت کی آپ نے نہ اطاعت کرنی ہے نہ وہ واجب الاطاعت ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں. آپ نے کوئی مجھے ریفرنس نہیں دیا. کوئی قرآن جو ہے جو کہتا ہے فرقان ہے حق و باطل کے اندر، آپ کا پہلا امام پہ در پہ 9 شادیاں کر کے 28 بچے پیدا کر لیتا ہے. پیغمبر نہیں پیغمبر نے کتنی شادیاں کی؟ پیغمبر سے زیادہ نہیں کیا. میں نے آپ کی کسی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. آپ میری بات نہیں، تم جاہلانہ باتیں نہ کرو نا ایڈوکیٹ صاحب، جاہلانہ باتیں نہ کرو. نہیں جاہلانہ، اگر دیکھیں پہلے آپ اسلام سے نکل جائیں. 28 بچے پیدا کریں جن میں 18 بچے پیدا لڑکے ہیں 10 لڑکیاں ہیں. اس میں اس کا کیا؟ 18 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں اور آپ ان کو حق نہیں دے رہے ہیں، نہ تعلیم کا حق دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اور پیغمبر سے زیادہ شادی کیا ہے؟ جو پیغمبر سے زیادہ شادی کیا ہے پیغمبر ہے. اور ایڈوکیٹ مجھے بتاؤ نا، اور آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اس بات، آپ کہتے ہیں انہوں نے 9 شادیاں کی. اب میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی ہیں، لیکن 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں کر سکتے، یہ مجھے پتا ہے. اب مجھے بتائیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ، میں نے عرض کی ہے پہ در پہ. اوکے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے اس زمانے میں سوشل سروسز نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے نا، جیسے آپ انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ گورنمنٹ سے اسٹائپنڈ ملتا ہے. اس زمانے میں نہیں تھا. آپ کو پتا ہے؟ میں ان کا بینیفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو رائٹ نہیں دے سکتے، آپ ان کو لیڈر نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے بھائی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی تو عرض کر، یہی تو آپ نے کیا. آپ سن لو آپ ان کو لونڈیاں بنا رہے ہیں. ایک منٹ، آپ ان کو لونڈیاں بنا کر بیچ رہے ہیں. ہاں ہم نے بیچا ہے بھائی. اوکے بھائی، یہ آدمی جو ہے نا، ایک منٹ چپ کرو. دیکھیں یہ شخص، دیکھیں میرے محترم، ان کو کچھ نہیں معلوم، کہتے ہیں انہوں نے 9 شادی کی. میں آپ کے پاس آپ اسلام بھائی اسلام میں اگر کوئی عورت، آپ زبردستی کسی سے شادی نہیں کر سکتے. اگر ایک عورت راضی ہے کہ آپ سے شادی کرے، اگلا سٹیپ نہیں، سن لو بھائی پلیز سن لو. جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اگر کوئی عورت آپ سے راضی ہے کہ وہ شادی، اگر راضی نہیں ہے تو شادی نہ کرے بھائی. اگر وہ راضی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ اسے شادی کرتے ہیں، دوسری عورت آتی ہے وہ بھی راضی ہے اس سے شادی کرنا، وہ کہتے اس کے باپ بھی راضی ہے، وہ خود بھی راضی ہے، شادی کرو. اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی قبح ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ثواب ہے. تیسری آتا ہے، چوتھی آتا ہے، پھر ایک مر جاتی ہے تو آپ 5ویں سے شادی کرتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہے چوتھی چھٹی سے شادی کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ بھائی چپ کرو کہ انہوں نے کسی سے زبردستی شادی، اور بھائی چپ کرو پلیز، زبردستی شادی کیا، زبردستی کا تو لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. تو پھر اس میں قبح نہیں ہے، تو چپ کرو نا، چپ، خاموش. سن لو ایڈوکیٹ، تو اس میں کوئی قبح نہیں ہے. آپ سب کا ٹائم ضائع کر، پچھلے ہفتے بھی آپ نے ٹائم ضائع کیا سب کا، اور سب لوگوں نے مجھے کہا کہ اس آدمی کو پھر نہ لو کیونکہ آپ کی باتیں اتنی جائز. جب اسلام نے، او بھائی پہلے آپ کافر بنے. اگر آپ ایک کافر بن کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا تو پھر وہ پوزیشن اور ہے. آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او بھائی چپ کرو پلیز، چپ کرو، میری بات نہ کاٹو ایڈوکیٹ.
دیکھیں میری اس بات طرح نہ کاٹو، دیکھیں بات سنو، اس طرح میری بات نہ کاٹو، میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ میری بات نہ کاٹو، آپ اس طریقے سے چپ کرو. نہیں، اس طرح اوکے بات مت کریں، اس لہجے اوکے، میں آپ اسی میں اسی لہجے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے نا بہت آپ مجھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہہ دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس شخص کے کیوں 18 بیٹے ہیں. بھائی اللہ اس کو 50 بیٹے دے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی آپ کہتے ہیں انہوں نے کسی کو لونڈی بنایا، کس کو لونڈی بنایا؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو زبردستی لونڈی نہیں بنایا، نہ امام حسن علیہ السلام نے بنایا، نہ امام حسین علیہ السلام نے بنایا، کسی ہمارے امام نے کسی کو زبردستی لونڈی نہیں بنایا. اگر وہ لونڈی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی لونڈی بنایا. صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسیر لیا ہے، اس کو لونڈی بنایا. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو عورتیں ہیں انہوں نے اگر بازار سے خریدی یا جنگ میں سے کوئی اسیر پکڑی گئی ہے تو وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو زبردستی کسی مسلمان کو نہیں بنایا ان لوگوں نے. یہ آپ سب کی جھوٹی باتیں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 بیٹے دیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 18، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں؟ میں سب لوگوں کا ٹائم اسی پہ ضائع کر دوں کہ ان کے کیوں 18 بیٹے ہیں، یا ان کے مثلا 18 اولاد ہیں، اللہ 12 بیٹے دیے مثلا، بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے. اس زمانے میں بہت ساری یہ ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے تھے، تو ان بیواؤں کو خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو بہت وہ عورتیں چاہتی تھی، اللہ سے چاہتی تھی کوئی ان سے رشتہ مل جائے، کہیں ان کی شادی ہو جائے. تو اس لیے کیونکہ جو عورت بیوہ ہوتی تھی، اس کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہاں سے خرچہ چلائے گی بیچارہ، شوہر تو مر گیا ہے اس کا. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے تھے کہ وہ شہوت پرستی کے لیے نہیں، وہ اس لیے کہ یتیموں کا اور بیواؤں کا دیکھ بھال کیا جائے، ان سے شادی کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اوکے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کئی ایک شادیاں کی، الحمدللہ رب العالمین، یہ حرام نہیں ہے. آپ کی مغربی فکر ہے بھائی، آپ کی وہ ایک غیر اسلامی ایک ملحدانہ فکر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مرد نے 2 عورتوں شادی کیا تو اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس نے 10 شادی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جا کے پہلے پیغمبر کو دیکھو، اور پیغمبر سے زیادہ تو شادی نہیں کی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ان کے 9-10 شادی عورتیں ہوتی تھیں. بھائی تم مسلمان ہو کہ اس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کوئی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی.